اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ رابعہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور شرح جامی بحث اسم کا درس دینے جا رہا ہوں۔ اب تک آپ نے کلمہ کی تعریف پڑھی، تعریف میں مذکور جو قیود تھے ان قیود کے فوائد پڑھے، کلمہ 3 اقسام کی طرف منقسم ہوتا ہے اس کا تذکرہ پڑھا۔ کلمہ کی 3 ہی قسمیں کیوں ہیں، کیا ہے دلیل حصر، وہ بھی آپ نے تفصیل سے پڑھی۔ آج کے سبق میں علم نحو کا جو دوسرا موضوع ہے کلام، اس کی تعریف شروع ہو رہی ہے۔ عبارت جو آج کی ہے الکلام، یہ متن کی عبارت ہے۔ شارح سب سے پہلے کلام کی لغوی تعریف بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں الکلام فی اللغہ ما یتکلم بہ قلیلا کان او کثیرا۔ لغت میں کلام اسے کہتے ہیں جس کے ذریعے گفتگو کی جائے، اور جس کے ذریعے گفتگو کی جائے وہ کم ہو یا زیادہ ہو۔ یہ رہا کلام لغوی۔ وفی اصطلاح النحات، نحویوں کی اصطلاح میں ما تضمن کلمتین، کلام اسے کہتے ہیں جو 2 کلموں کو متضمن ہو۔ ما سے مراد کیا ہے، شے ہے یا لفظ ہے؟ شارح کہتے ہیں کہ ما سے مراد شے نہیں ہے بلکہ ما سے مراد لفظ ہے، اس لیے کہ ما کو اگر ہم عام رکھ کے شے مراد لے لیں گے تو کلام کاغذ پہ لکھے ہوئے ٹکڑے پر زید قائم پر بھی صادق آ جائے گا۔ ایک کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھا ہو زید قائم، تو اب یہ ٹکڑا ایسی چیز ہے جو 2 کلموں کو متضمن ہے، لیکن یہ ٹکڑا کلام نہیں ہے۔ اس لیے ما سے مراد عام نہیں ہے بلکہ ما سے مراد لفظ ہے، اور جب ما سے مراد لفظ ہے تو کاغذ کا ٹکڑا بھلے 2 کلموں پر مشتمل ہے لیکن وہ کلام نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ لفظ نہیں ہے۔ تو کہا لفظ تضمن کلمتین۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے کلام کی تعریف یہ کی کہ کلام وہ لفظ ہے جو 2 کلموں کو متضمن ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض کلام ایسا بھی ہوتا ہے جس میں ایک ہی کلمہ ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ کلام ہوتا ہے۔ مثلا اضرب، ایک ہی کلمہ ہے، 2 کلموں پہ یہ مشتمل نہیں ہے لیکن پھر بھی کلام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 2 کلموں پہ کلام کے جو مشتمل ہونے کی بات ہے تو یہ 2 کلمے عام ہیں اس سے کہ حقیقتاً ہو یا حکمن ہو۔ اضرب ایک کلمہ ہے مگر دوسرا کلمہ اس کے اندر جو انت کی ضمیر مرفوع متصل مستتر ہے، جو حقیقی کلمہ نہیں بلکہ حکمی کلمہ ہے،
وہ موجود ہے یہاں پر، اور دونوں کے بیچ اسناد بھی ہے۔ تو اضرب ایک کلمہ ہے حقیقتاً اس میں، اور دوسرا کلمہ ہے حکماً اس میں۔ انت میں ان ضمیر ہے اور تا برائے خطاب ہے۔ یہ حقیقی کلمہ کیوں نہیں، حکمی کلمہ کیوں ہے، اس کی تفصیل آپ کلمے کی تعریف میں پڑھ چکے ہیں۔ اب ایک اور نیا سوال کھڑا ہوا کہ آپ کہتے ہیں کہ کلام اس لفظ کو کہتے ہیں جو دو کلموں کو متضمن ہو۔ تو مثلا زید قائم کلام ہے، اس لیے کہ دو کلمے زید قائم کو متضمن ہے، تو زید قائم یہی ہے کلام اور یہی ہے متضمن، اور یہی زید قائم متضمن بھی ہے۔ تو ایک ہی چیز کا متضمن اور متضمن ہونا لازم آئے گا۔ شارح نے جو جواب دیا ہے اس اعتراض کا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بے شک متضمن اور متضمن کے مابین اتحاد یہ ممکن نہیں ہے، لیکن یہ متضمن اور متضمن بھلے دیکھنے میں ایک ہی چیزیں ہیں، لیکن متضمن ہونے کی حیثیت الگ ہے اور متضمن ہونے کی حیثیت الگ ہے، اور جب حیثیت بدل گئی تو متضمن اور متضمن میں اتحاد بھی لازم نہیں آیا۔ کہتے ہیں اے تکونو کلو واحدۃ منہما فی ضمنہ، یعنی دونوں کلموں میں سے ہر ایک کلام کے ضمن میں ہو، تو متضمن جو اس میں فاعل ہے یہ مجموعہ ہے دو کلموں کا، مثلا زید قائم کا مجموعہ یہ متضمن ہے، اور متضمن جو اس میں مفعول ہے زید قائم میں سے الگ الگ زید اور قائم یہ متضمن ہے۔ تو ایسی صورت میں متضمن اور متضمن کا اتحاد لازم نہیں آئے گا۔ کہا فلا یلزم اتحادہما، تو ان کا اتحاد لازم نہیں آئے گا۔ اس کے آگے کہتے ہیں بالاسناد، شارح اس کی شرح میں کہتے ہیں اے تضمنا حاصلا بسبب اسناد احدى الکلمتین الی الاخری۔ اب آپ ذرا سا دیکھیں، بالاسناد میں شارح آگے کہتے ہیں بے سبب اسناد، یہ بتانے کے لیے کہ بالاسناد میں جو با ہے وہ سببیت کے لیے ہے، پھر اسناد کے بعد احدى الکلمتین الی الاخری بڑھاتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ الاسناد پہ جو الف لام ہے یہ مضاف الیہ کے عوض میں ہے، پھر ترنت نکالتے ہیں بالاسناد کے بعد تضمنا حاصلا، یہ بتانے کے لیے کہ بالاسناد ترکیب میں مفعول مطلق واقع ہے، اور یہ مفعول مطلق کس اعتبار سے ہے کہ دراصل یہ تھا تضمنا حاصلا بالاسناد، تو تضمنا ہے مفعول مطلق اور حاصلا بالاسناد کا متعلق ہے جو اس مفعول مطلق کی صفت ہے۔ تو کیا گیا، حاصلا کا جو موصوف تھا تضمنا مفعول مطلق، اس کو حذف کر کے حاصلا کو اس کے قائم مقام کر دیا گیا، اور حاصلا جو بالاسناد میں با کا متعلق تھا اس متعلق کو بھی حذف کر کے خود متعلق کو اس کے قائم مقام کر دیا گیا۔ اب تقدیر عبارت یہ ہے کہ ایسا تضمن جو دو کلموں میں سے ایک کی دوسرے کلمے کی طرف نسبت کرنے کی وجہ سے حاصل ہو۔ اب ایک سوال پیدا ہوا کہ اسناد ہے کیا چیز؟ اس کی تعریف شارح کرتے ہیں کہ والاسناد نسبت احدى الکلمتین حقیقتا او حکما الی الاخری، اسناد حقیقتاً یا حکماً دو کلموں میں سے
ایک کی دوسرے کی طرف نسبت کرنا بے حیثو یوں نسبت کرنا کہ تفید المخاطبہ فائدتاً تامہ، مخاطب کو فائدہ تامہ حاصل ہو جائے۔ فائدہ تامہ حاصل ہونے کا یہ مطلب سمجھیے گا کہ آپ کو پوری کہانی معلوم ہو جائے۔ فائدہ تامہ حاصل ہونے کا فقط اتنا مطلب ہوتا ہے کہ مسند الیہ دونوں موجود ہوں، اس سے کوئی خبر معلوم ہو جائے اور اس سے کوئی طلب معلوم ہو جائے، اور یہ تبھی ہوتا ہے جب کلام میں مسند الیہ دونوں موجود ہو۔ یہ مطلب ہے مخاطب کو فائدہ تامہ کے افادہ کرنے کا۔ یہ مطلب نہیں کہ پوری کہانی ختم ہو جائے۔ مثلا کہے کہانی کہنے والا کہ ایک راجا تھا ایک رانی تھی، یہاں پر دو کلام ہوا، لیکن مخاطب کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا کیونکہ کہانی تو معلوم ہوئی نہیں۔ تو یہ مطلب نہیں، ایک راجا تھا یہ ایک کلام ہے، مسند الیہ دونوں موجود ہے، ایک رانی تھی یہ بھی ایک کلام ہے، مخاطب کو فائدہ تامہ مل رہا ہے، ایک خبر معلوم ہو رہی ہے، یہ بھی کلام ہے۔ تو اب ماتن کا قول، یہ ماں جو کلام کی تعریف میں ماں لفظ ہے اور اس کی تعبیر لفظن سے کی گئی ہے، یہ یتناول المحملات لفظ سے کہا تو ظاہر ہے لفظ عام ہے، محملات پر بھی لفظ مشتمل ہے، مفردات پر بھی لفظ مشتمل ہے، مرکبات کلامیہ پر بھی مشتمل ہے، مرکبات غیر کلامیہ پر بھی مشتمل ہے۔ محملات جیسے جسق ہے، دیز ہے، مفردات زید، قائم وغیرہ، مرکبات کلامیہ ضرب زید، زید قائم، اضرب لا تضرب، غیر کلامیہ غلام و زید، رجل عالم، احد عشر، اور بے قید تضمن کلمتین، کلام کی تعریف میں جو تضمن کلمتین کی قید لگ گئی، اس سے سارے محملات نکل گئے، سارے محملات نکل گئے، کیونکہ کلمہ محمل نہیں ہوتا، موضوع ہوتا ہے، آپ پڑھ چکے، اور مفردات بھی نکل گئے کیونکہ بات یہاں دو کلموں پر متضمن ہونے کی ہے، تو ظاہر ہے وہ مرکب ہو گیا، مفرد نہیں رہا۔ اور اسناد کی قید سے مرکبات غیر کلامیہ نکل گئے، مرکبات غیر کلامیہ جس کو آپ مرکب ناقص کہتے ہیں، جس میں نہ کوئی خبر معلوم ہوتی ہے نہ کوئی طلب معلوم ہوتی ہے، جیسے غلام و زید ہے، یہ ترکیب اضافی ہے، رجل فاضل ہے، یہ ترکیب توصیفی ہے کہ غلام و زیدن میں غلام مضاف، زید مضاف الیہ، رجل فاضل میں رجل موصوف اور فاضل صفت ہے۔ وَبَقِيَتِ الْمُرَكَّبَاتُ الْكَلَامِيَةُ، اور کلام کی تعریف میں صرف مرکبات کلامیہ بچ گئے، خواہ خبریہ ہوں، جیسے ضرب زید، یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہے، وضربت ہند، یہ جملہ فعلیہ یہ بھی خبریہ ہے۔ فرق یہ ہے کہ ضرب زید میں مسند فعل یہ مذکر والا ہے، اور ضربت ہند میں جو مسند فعل ہے وہ مؤنث والا ہے، اور زید قائم یہ جملہ اسمیہ ہے۔ اور انشائیہ مثلا اضرب اور لا تضرب، کیونکہ ان میں سے ہر ایک دو کلموں کو متضمن ہے۔ نمبر ایک ملفوظ ہے، یہ بھی ایک اعتراض کا جواب ہے کہ، اور اس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں کہ اضرب ولا تضرب یہ جو ہے یہ دو کلموں پر مشتمل نہیں ہے، اور کلام کی مثال میں آپ اس کا ذکر کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھنے میں نہیں ہے نا، ان دونوں میں سے ہر ایک دو کلموں کو متضمن ہے، ایک ملفوظ ہے اور دوسرا منوی ہے، اور ان دونوں کے بیچ ایسی اسناد ہے جو مخاطب کو فائدہ تامہ دے رہی ہے کہ اضرب میں بھی ضرب کی طلب ہے اور لا تضرب میں بھی
ترک ضرب کی طلب ہے اور دونوں مسند مسند علیہ پر مشتمل ہے۔ اور جبکہ کلمتان عام تھے کہ حقیقتاً دو کلمے ہوں یا حکماً دو کلمے ہوں، تو تعریف میں زید ابو ہو قائمن اور قامہ ابو ہو اور قائمن ابو ہو، یہ سب شامل ہو گئے، کیونکہ ان تینوں جملوں میں خبر اگرچہ مرکب ہے، ایک کلمہ نہیں کئی کلمے ہیں، لیکن وہ کلمہ مفردہ کے حکم میں ہے، یعنی قائم الاب کے حکم میں ہے۔ زید ابو ہو قائم کا معنی بھی زید قائم الاب، زید قام ابو ہو کا معنی بھی زید قائم الاب، زید قائم ابو ہو کا معنی بھی زید قائم الاب۔ زید ابو ہو قائم میں خبر جو ہے یہ جملہ اسمیہ ہے، زید قام ابو ہو میں خبر جو ہے یہ جملہ فعلیہ ہے، اور زید قائم ابو ہو میں خبر جو ہے جملہ نہیں ہے بلکہ شبہ جملہ ہے۔ اور نیز اس میں جسق محمل و دیز مقلوب و زیدن بھی شامل ہو گیا کلام میں، حالانکہ بظاہر کلام نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جسق یہ کلمہ نہیں ہے بلکہ یہ محمل لفظ ہے، اور محمل کلمہ نہیں ہوتا، موضوع کلمہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے دیز جو زید کا الٹا ہے یہ بھی محمل لفظ ہے اور محمل کلمہ نہیں ہوتا، موضوع کلمہ ہوتا ہے، مگر یہاں جسق محمل کلام ہے، اس کے باوجود کہ دو کلموں پر مشتمل نہیں ہے، اور دیز مقلوب و زیدین یہ بھی کلام ہے، اس کے باوجود کہ دو کلموں پر مشتمل نہیں ہے۔ کہتے ہیں ما ان المسند الیہ فیہما محمل لیس بکلمۃ، یہ دونوں کلام ہیں، حالانکہ مسند الیہ ان میں محمل ہے، کلمہ نہیں ہے۔ کیوں یہ کلام ہے؟ کیونکہ جسق دیکھنے میں محمل ہے لیکن یہ حاضل لفظ کے حکم میں ہے، اور دیزن دیکھنے میں محمل ہے لیکن حاضل لفظ کے حکم میں ہے۔ تو اب تقدیر کیا عبارت کیا ہوگی؟ حاضل لفظ جسق محمل، حاضا لفظ دیز زید مقلوب و زیدن، حاضا لفظ دیز مقلوب و زیدن۔ بات ختم ہو گئی۔ علم، اب یہاں سے ایک فائدے کا ذکر کر رہے ہیں کہ مصنف کا کلام ظاہر ہے اس سلسلے میں کہ ضربت زیدن قائمن جیسے جملے پورے کے پورے کلام ہیں، بخلاف صاحب مفصل کے کلام کے کہ انہوں نے کہا ہے الکلام هو المرکب من کلمتین اسندت احداہما الی الاخری، کہ کلام وہ ہے جو دو ہی کلموں سے مرکب ہو، جس میں سے ایک مسند ہو اور دوسرا مسند الیہ ہو۔ تو اب یہاں سے شارح نے یہ بتایا ہے کہ کلام میں کتنے الفاظ ہوں اس کی کوئی گنتی تو ہے نہیں، لیکن کیا کلام میں مسند الیہ مسند ہی صرف کلام ہوتے ہیں اور اس کے متعلقات مسند یہ کلام سے باہر ہوتے ہیں، یا سب کا مجموعہ کلام ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ مصنف کے کلام سے لگتا ہے کہ مجموعہ کلام ہوتا ہے۔ کیسے لگتا ہے بھائی؟ کہتے ایسے لگتا ہے کہ انہوں نے کلام کو دو کلموں میں محصور نہیں کیا ہے، دو کلمے بھی ہو سکتے ہیں، زائد بھی ہو سکتے ہیں، تو مجموعہ کلام ہے۔ لیکن صاحب مفصل نے الکلام یہ مبتدا بنایا، المرکب خبر، بیچ میں ضمیر فصل، یہ حصر پر دلالت کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کلام ان کے نزدیک دو ہی کلمے ہیں، اور وہ دو کلمے کون ہیں؟ جن میں سے ایک مسند ہو دوسری کی طرف، یعنی دوسرا مسند، ایک مسند ہو دوسرا مسند الیہ ہو۔ تو اب ظاہر ہے ضربت زیدن قائمن میں یہ زیدن قائمن یہ کلام سے باہر رہیں گے، متعلقات صاحب مفصل کے نزدیک اور مصنف کے نزدیک پورا مجموعہ کلام ہوگا، خالی ضرب تو کلام نہیں ہوگا۔ کہتے فَإِنَّهُ صَرِيحٌ،
کیونکہ یہ صریح ہے، یعنی صاحب مفصل نے جو تعریف کی کلام کی، اس کے حساب سے جو حصر پیدا کر دیا انہوں نے خبر کو معرفہ لا کے اور ضمیر فصل لا کے، یہ صریح ہے اس سلسلے میں کہ کلام صرف ضرب تو ہے اور متعلقات مثلا زیدن جو مفعول بہی ہے اور قائمن جو حال ہے یہ سب کلام سے خارج ہے۔ اب ایک یہاں سے نئی گفتگو ہے کہ جملہ اور کلام یہ دونوں ہم معنی ہیں، مترادفان ہیں، یا جملہ اور کلام میں کوئی فرق ہے؟ تو کہتے ہیں کہ تم جان لو کہ صاحب مفصل یعنی علامہ جار اللہ زمخشری اور صاحب لباب، یہ بھی ایک نحو کی کتاب ہے، یہ دونوں نحوی کلام اور جملہ کے مترادف یعنی ہم معنی ہونے کی طرف گئے ہیں۔ جو کلام کی تعریف ہے وہی جملہ کی تعریف ہے، اور مصنف کا کلام بھی اسی بات کی طرف ناظر ہے۔ کیوں اس بات کی طرف ناظر ہے؟ کیونکہ انہوں نے کلام کی تعریف میں مطلق اسناد کے ذکر پر اکتفا کیا ہے اور اسناد کے مقصود لذاتی ہی ہونے سے مقید نہیں کیا ہے۔ اور جن لوگوں نے کلام کو جملے سے اخص مانا ہے تو انہوں نے اسناد کو اسناد لذاتی ہی سے مقید کیا ہے۔ تو اب اس وقت یعنی جن لوگوں نے اسناد کو مقصود لذاتی ہی سے مقید کیا ہے تو اب جملہ صادق آئے گا ان جملوں پر جو خبریہ ہوں، اور یہ جملہ خبریہ اخبار واقع ہوں یا اوصاف واقع ہوں، بخلاف کلام کے کہ کلام کا صدق ان پر نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اسناد مقصود ہے وہ مسند علیہ، اور یہ جملہ مل ملا کے مفرد کی تعویل میں جو مسند ہو رہا ہے اس کے درمیان اسناد مقصود ہے، تو یہی کلام ہوں گے۔ اور خود خبر کے اندر جو اسناد پائی جا رہی ہے چونکہ وہ مقصود نہیں ہے اس لیے وہ جملہ تو ہوگا اور کلام نہیں ہوگا۔ لیکن بعض حواشی میں یہ ہے کہ صاحب کافیہ نے کلام کی تعریف میں جو اسناد کی قید لگائی ہے، اس اسناد سے مراد اسناد مقصود لذاتی ہی ہے۔ تو اب اگر واقعتاً اسناد سے مراد اسناد مقصود لذاتی ہی ہو تو مصنف کے نزدیک بھی کلام جملے سے اخص ہو جائے گا کہ ہر کلام جملہ تو ہوگا لیکن ہر جملہ کلام نہیں ہوگا۔ بس باقی انشاءاللہ کل کے سبق